Welcome to lecture number 31 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ریگریشن انالیسس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈسکس کیے، خاص طور پہ ایکسل کے ڈفرینٹ فنکشنس، ایکسل کے اسٹیٹسٹیکل پیک کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑی تفصیل سے ہم نے کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم ریگریشن انالیسس کا پارٹ 2 کمپلیٹ کریں گے، اور آج کے لیکچر کے ساتھ ہماری اسٹڈی ریگریشن انالیسس کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آج کے لیکچر کے خاص ٹاپکس اس طرح سے ہیں۔ ایک تو ہم سیمپل اور پاپولیشن ریگریشن لائنز اور ایکویشنز دیکھیں گے، کس طرح سے ہوتی ہیں، کس طرح سے سیمپل کی ریگریشن ایکویشنز پریڈکشن کے لیے، پاپولیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریگریشن ٹول کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے اس پہ اپلائی کر کے ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان پٹس اور آؤٹ پٹس اویلیبل ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مینول ایگزامپل بھی ہم کریں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ریگریشن ایکویشن کس طرح سے ڈیولپ کی جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جو اب آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ ایک آدھ ایگزامپل اور بھی میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ تو آج کے لیکچر کا مین فوکس پرابلم سالونگ فار ریگریشن انالیسس ہے، یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل ریگریشن ٹول۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ریگریشن ٹول کو اگر ہم استعمال کریں تو بہت ہی آسانی سے کمپلیٹ انالیسس ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جہاں بھی ممکن ہو سکے فار effectiveness of your own performance, you should learn to use the regression tool which Microsoft Excel already has built into it. تو آئیے اب شروع کریں، دیکھتے ہیں، سلائیڈز پہ چلتے ہیں۔ لیکچر 31 لائن فٹنگ پارٹ 2۔ ریگریشن ماڈلز کی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریگریشن ماڈلز ہوتے ہیں۔ یہ 2 سلائیڈز آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ان ون کیس وچ از دا لیفٹ سائڈ آف دا سلائیڈ، جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریلیشن شپ از ناٹ لینئر، اور دوسرا گراف جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس پہ ذرا بات کی جائے کہ یہ ان کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ کہ پہلی ایکویشن جو آپ نے دیکھی یہ ایک کرو تھی، یہ بیسیکلی ایک پولینومیل کرو نظر آ رہی ہے، اور اس قسم کا انالیسس اگر آپ ریگریشن ٹول کے ساتھ کریں گے تو اس میں ایرر آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ ریگریشن ٹول کا بیسک مقصد ہے اسٹریٹ لائن کی ایکویشنز ڈیرائیو کرنا، جس کو لینئر ریگریشن کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس اسکیٹر ڈائیگرام اس ٹائپ کی ہو کہ اسے ہمیں نظر آ جائے کہ یہ لینئر ریگریشن نہیں ہے، تو ہمیں ریگریشن ٹول کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم اس سلائیڈ سے آپ نے دیکھی کہ ان سچویشنز میں جہاں آپ کو کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہا،
وہاں پہ ریگریشن نہیں کرنا چاہیے. یعنی یو شوڈ سمپلی come to this conclusion that there is no association between the two variables. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سمپل لینئر ریگریشن ماڈل کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس از ڈسکرائبڈ بائی اے لینئر فنکشن. یہاں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. جیسے میں نے مینشن میں کر چکا ہوں کہ دو ٹائپس کے ماڈلس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں لینئر ماڈلس جیسے اسٹریٹ لائن, اور دوسرا نان لینئر ماڈلس. نان لینئر ماڈلس کروز مثلا ڈفرنٹ ٹائپس آف کروز, پالینومیلس, یہ ٹپکل نان لینئر ماڈلس ہیں جہاں پہ ریٹ آف چینج از ناٹ دا سیم اوور دی انٹائر لینتھ آف دا کرو. یعنی ڈفرینٹ کروز اگر آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں تو آپ کو یہ پوائنٹ فوراً کلیئر ہوگا کہ کرو کا ایک حصہ تو اسٹریٹ لائن کے طور پہ ہو سکتا ہے نظر آئے, لیکن جہاں پہ کرو ہے وہاں پہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی لینئر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ڈسٹنکشن بڑا ضروری ہے کہ ریگریشن ماڈل, لینئر ریگریشن ماڈل کی جب بات ہوگی تو یہ اسٹریٹ لائن ہوگا, اور جب نان لینئر ریگریشن کی بات ہوگی تو یہ کوئی نہ کوئی پالینومیل یا کرو ہوگی. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. تو پہلا تو یہ پارٹ تھا ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے بائی اے لینئر فنکشن. یہ فنکشن کیا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین دس. فنکشن ان ادر ورڈس جو ایکویشن آپ لکھ رہے ہیں وہ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ہے, ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کی لینئر ایکویشن بالکل اسی پیٹرن پہ ہو, y is equal to a plus bx. You may have a different linear equation. اس میں as long as relationship is linear آپ کوئی بھی ایکویشن لکھ سکتے ہیں. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. The change of one variable causes the other variable to change. یہ پوائنٹ مینشن ہو چکا ہے, ایکسپلین ہو چکا ہے کہ اسٹریٹ لائن کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک ویریبل کو جب آپ ایک ویریبل میں چینج لے کے آئیں گے تو دوسرے ویریبل میں چینج آ جائے گی. اے ڈپینڈنسی آف ون ویریبل آن دی ادر. یہ لینئر ریگریشن ماڈل کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جو یہاں پہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. یہ میں اسکیٹر ڈائیگرام آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں جسٹ ٹو ریفریش یور میموری. یہ بڑا سمپل سا ایک اسکیٹر ڈائیگرام ہے, 6 پوائنٹس ہیں, اور ان سے آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ y اور x میں ایک ڈگری آف ایسوسیشن ہے. لیٹس ڈسکس y. یہ پوائنٹ پہلے ڈسکس ہوا کہ اسکیٹر ڈائیگرام کو جب آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایز ایف دیر از اے لائن ڈران بٹوین دا پوائنٹس, انویزیبل لائن. اس سے یہ اندازہ ہو کہ واقعی یہ پوائنٹس ایک لائن کے ارد گرد ہیں, ایکول ڈسٹینس آن بوتھ سائڈس. تو اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں. دوسری بات جو پچھلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کویفیشنٹ آف کوریلیشن بھی اس کیس میں کافی ہائی لگ رہا ہے. وجہ یہ کہ اگر ہم ایک لائن ڈرا کریں درمیان میں تو یہ سارے پوائنٹ اس لائن کے بہت قریب ہوں گے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب آپ کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے with something which is known as population linear regression. Let me explain this point also. جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا شروع میں کہ جب انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری پاپولیشن کا انالیسس کیا جائے. ایک سیمپل ڈرا کیا جاتا ہے, اس سیمپل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس سیمپل کے بیسس پہ ریگریشن انالیسس کیا جاتا ہے, اور جو ویلیوز وہاں سے آپ کو ملتی ہیں ریگریشن کے جو کانسٹنٹس ہیں اے اور بی کانسٹنٹس, اگر ہم لینئر ریگریشن کی بات کر رہے ہیں
تو ان کے بیسس پہ پاپولیشن کے ریگریشن کانسٹنٹس ڈیفائن ہوتے ہیں. ان ادر ورڈس آپ جو سیمپل بیسس پہ جو آپ نے اسٹڈی کی اور ریگریشن انالیسس کیا اس کو آپ نے پاپولیشن کے لیے استعمال کرنا ہے. مگر ایک بات ہے جو بڑی سوچ طلب ہے کہ اگر سیمپل سائز چھوٹا ہے، اسمال سیمپل، اور ہو سکتا ہے کہ ود اے اسمال سیمپل آپ کی جو ریگریشن ایکویشن ہے، ریگریشن لائن ہے، وہ شو کر رہی ہے کہ دیر از اے ویری ہائی ڈگری آف کوریلیشن، یعنی آپ کا جو کوریلیشن کویفیشنٹ ہے اس کی بھی ہائی ویلیو ہے. مگر اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ دس سیمپل may not be truly representative of the population. تو یہاں پہ ڈائلیما کیا ہوا کہ انالیسس تو ہم کر چکے ہیں، سیمپل انالیسس ہم نے کر لیا، ریگریشن بھی ہو گیا، ایکویشن ڈیرائیو ہو گئی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ از دس ریگریشن لائن، دس ریگریشن ایکویشن truly representative of the population؟ تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ واقعی سیمپل از ٹرولی ریپرزینٹیو آف دا پاپولیشن، اور جو ریگریشن ایکویشن ہم نے ڈرائیو کی اس کو ہم پاپولیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کویفیشنٹ آف کوریلیشن کی ایک سیمپل ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کر دی گئی ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ٹیکسٹ بکس میں ایز اپینڈکس اویلیبل ہوتی ہے. اس میں ایک سائڈ پہ کانفیڈنس انٹرول ان فریکشنز دیا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ڈگریز آف فریڈم دیے جاتے ہیں. یہ ڈگری آف فریڈم نارملی سیمپل سائز -2، یعنی سیمپل سائز سے آپ 2 مائنس کرتے ہیں اور یہ ڈگری آف فریڈم استعمال کی جاتی ہے. اس کی بھی وہی وجہ ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ n-2 اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک بہتر ایسٹیمیٹ ڈیولپ ہو سکے اور اسے ڈائریکٹلی پاپولیشن پہ اپلائی کیا جا سکے. تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وی گو بیک ٹو دا سلائیڈس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن لینئر ریگریشن، اور پاپولیشن لینئر ریگریشن لائن کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹس اے اسٹریٹ لائن that describes the dependence of the average value of one variable on the other. اس کو پھر جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ y equal to yi، یعنی any value of y is equal to b0 beta 0 plus beta 1 xi، یعنی اس ایکویشن میں اگر آپ x کی ویلیو انسرٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ریگریشن کانسٹنٹس بیٹا 0 اور بیٹا 1 اویلیبل ہیں تو وائی آئی کی ویلیو نکل آتی ہے. پھر فردر اس سلائیڈ پہ نوٹ کریں لیفٹ سائڈ پہ کہ پاپولیشن وائی انٹرسیپٹ یہ بیٹا 0، اس کے بعد پاپولیشن سلوپ کویفیشنٹ بیٹا 1، اور ایک ایپسیلون کی فگر بھی ہے پلس ایپسیلون دکھایا گیا ہے کہ یہ رینڈم ایرر جو ڈیٹے میں ہے. This is that difference of the point from the regression line. اور یہ پوری equation بیٹا 0 پلس بیٹا 1 xi اس کو پاپولیشن ریگریشن لائن کہا جا رہا ہے. پھر ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں کہ جس میں x انڈیپینڈنٹ ہے اور y ڈپینڈنٹ ہے. Let me say a word on this now کہ آپ نے دیکھا کہ ریگریشن لائن کو، ریگریشن ایکویشن کے سارے پارٹس کو ایک خاص طرح سے، خاص طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ ساری ٹرمز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ وہ رینڈم ایرر فرسٹ ٹائم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے. اب تک جو ہم ریگریشن ایکویشن کی بات کر رہے تھے a پلس بی ایکس، اس میں ایرر
نہیں تھی. اور یہاں بھی پلیز نوٹ کہ جو آپ فور کاسٹ کے لیے ریگریشن ایکویشن استعمال کریں گے اس میں رینڈم ایرر نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رینڈم ایرر اصل میں جو آبزرویشنس ہوتی ہیں ان کا ڈسٹینس ٹو دا ریگریشن لائن ہوتا ہے. وہ چونکہ ایک فاصلے پہ ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو ایرر کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاپولیشن کی سارے ویریبلس ایک خاص طریقے سے لکھے گئے، سمبل استعمال کیے گئے ہیں، اور بیسیکلی یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، صرف ٹرمز اب آپ کو ایک اور طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. پاپولیشن لینئر ریگریشن اب یہاں پہ گرافیکل شکل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ بیسک ڈیٹا پوائنٹس جو ہمارے پاس ہیں ان کے درمیان میں سے اب ایک ہم نے ریگریشن ایکویشن ڈرائیو کی ہے. اور یہاں پہ نوٹ کریں ایک ایکویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 0 پلس بیٹا 1 ایکس آئی پلس ایپسیلون آئی. یہ ایکویشن جب آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو آبزروڈ ویلیو ملتی ہے. چونکہ بیٹا 0 پلس بیٹا 1 ایکس آئی گیوز یو دا ویلیو آن دا ریگریشن لائن. پھر اس کی ایکویشن علیحدہ دی گئی ہے، میو کا سمبل استعمال کیا گیا جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور ساتھ اس کے وائی ایکس ٹو ڈیفائن کہ یہ دس از دا ریلیشن بٹوین دا ٹو ویریبلس وائی ایکس وائی اینڈ ایکس. پھر وہی ایکویشن بیٹا 0 پلس بیٹا 1 ایکس آئی. اور لیفٹ سائڈ پہ نوٹ کریں کہ بیٹا 0 از دی انٹرسیپٹ، جو میں پہلے آپ کو کئی بار پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ اوریجن سے جہاں پہ لائن وائی ایکسس کو میٹ کر رہی ہے، یہ کرلی بریکٹس بھی یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے. تو لیفٹ آف دا کرلی بریکٹ یو سی دس ٹرم بیٹا 0، دس از دی انٹرسیپٹ. اور ٹو دا رائٹ of the slide, please note کہ there is the term beta 1 جو as a slope ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ beta 1 is the slope of the regression equation. پھر تقریباً middle میں دیکھیے کہ epsilon I curly bracket اور یہ سب سے ٹاپ پہ جو observation ہے اس کے ریفرنس سے دکھایا جا رہا ہے epsilon I is equal to random error. تو اس پہ مختصر سی بات کی جائے کہ آپ نے دیکھا کہ اب ریگریشن ایکویشن کو جب گرافکلی ریپرزینٹ کیا گیا تو اس کے ساری ایلیمنٹ کہاں پہ ریگریشن ایکویشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوکیٹ کیے گئے ہیں. سو یو انڈرسٹینڈ کہ گرافکلی ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو یہ ساری باتیں اب آل دی ایلیمنٹس انٹرسیپٹ اب کلیئر ہو گیا، رینڈم ایرر از کلیئر، سلوپ از کلیئر، ریگریشن لائن کس طرح سے ڈرا کی گئی ہے. پلیز نوٹ کہ یہ ڈیشڈ لائن ہے، اور ڈیشڈ لائن اس وجہ سے ڈرا کی جاتی ہے کہ جو وہ لائنز جو ان ریالٹی نہیں ہوتی، جو اصل میں آپ ڈٹرمن کرتے ہیں، ان کو ریگریشن لائنز کہا جاتا ہے، اور ان کو ود ڈیشڈ لائنز ڈرا کیا جاتا ہے، یعنی سمبل اس کا ڈیشز میں یوز کیا گیا. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اب سیمپل لینئر ریگریشن ایگزیکٹلی آن سملر ٹرمز، جیسے پہلے ہم نے پاپولیشن کو ڈیفائن کیا، تو یہاں پہ ہم سیمپل کو اب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سیمپل کی ریگریشن لائن پرووائڈس این ایسٹیمیٹ آف دا پاپولیشن ریگریشن لائن ایز ویل ایز اے پریڈکٹڈ ویلیو آف وائی. تو اس پہ بات کریں کہ سیمپل ریگریشن لائن کے کیا مقاصد، کہ ایک تو یہ کہ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے پاپولیشن کی ریگریشن لائن کو، دیٹ از ون آبجیکٹو. دوسرا آبجیکٹو کیا ہے کہ اٹ ہیلپس یو ٹو پریڈکٹ ویلیوز، یعنی آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں ویلیوز، آپ اس میں انسرٹ کر کے جہاں تک ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ اپنی فور کاسٹ اس ایکویشن کے بیسس پہ کر سکتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں اور دیکھیں اور کیا تفصیلات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سمبل استعمال کیا جا رہا ہے B0، وہاں پہ بیٹا 0 تھا، یعنی ویری سملر، لیکن یاد رکھنے کے لیے کہ یہ سیمپل ہے B0
اور ادھر بیٹا 0 تھا پاپولیشن کا. یہاں پہ سیمپل کی سلوپ یا سلوپ کویفیشنٹ B1 ہے اور پاپولیشن میں بیٹا 1 تھا. پھر فردر B0 provides an estimate of بیٹا 0 اور B1 provides an estimate of بیٹا 1. اور تھرڈ ٹرم نوٹ کریں پلس E1 یہاں پہ ہے, وہاں پہ ایپسیلون تھا اور یہاں پہ E1. تو جسٹ اے پوائنٹر کہ پاپولیشن کے جو سمبلز تھے آپ نے نوٹ کیا, گریک لیٹرز استعمال کیے گئے, بیٹا اور ایپسیلون, یعنی بیٹا 0 فار انٹرسیپٹ اور بیٹا 1 فار سلوپ اور ایپسیلون 1 فار رینڈم ایرر. جب پاپولیشن سیمپل کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اب B0 استعمال کیا جا رہا ہے انٹرسیپٹ, B1 فار سلوپ اینڈ E1 فار رینڈم. پھر دوسری بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں B0 B1 will provide the estimates for beta 0 and beta 1 respectively. تو یہ بہو وہی representation ہے. The difference is that you will use the sample data to develop a regression line and then you will use that information about the regression constants to define the regression equation of the population. تو آئیے اب سلائڈ پہ واپس چلیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ان ون کیس جہاں پہ ایکویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بیٹا 0 یہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ یہ لائن جو تھک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاپولیشن کے لیے ڈرا کی گئی ہے, اور جو ڈیشز اس سے پہلے یہ تھک لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسینشلی سیمپل کی لائن ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باٹم آف دا لائن انٹرسیپٹ B0 اور ٹاپ آف دا لائن سلوپ B1. پھر اس کے ساتھ ہی دوسری لائن آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیشز میں ہے, دیٹ از دا پاپولیشن ریگریشن لائن, اور اس کے لیفٹ پہ انٹرسیپٹ B0, یعنی یہاں پہ لیفٹ پہ اگر آپ اب دیکھیں تو سیمپل کا انٹرسیپٹ B0 آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سے ہم ڈیولپ کریں گے انٹرسیپٹ آف دا پاپولیشن وچ از B0, اور ٹاپ پہ بھی آپ دیکھیں ٹاپ آف دا لائن کے وہاں پہ B1 اور بیٹا 1 آپ کو دکھایا جا رہا ہے. پھر ریگریشن لائن کی ایکویشن اٹ سیلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکویشن ہے جو سیمپل کی yi is equal to B0 plus B1 xi, یہ سیمپل کی ریگریشن لائن ہے, اور پاپولیشن کی ریگریشن لائن mu yx equal to B0 plus B1 xi. پھر رینڈم ایررز بھی آپ کو سملرلی دکھائی جا رہی ہیں کہ ایپسلون i اور ei, یعنی ڈفرینٹ لائنز سے جو ڈسٹینس ہے پوائنٹس کا, مثلا یہ پوائنٹ جو سب سے ٹاپ پہ ہے اس کا ڈسٹینس ٹو دا پاپولیشن لائن دکھایا جا رہا ہے ایپسلون i, اور اسی کا ڈسٹینس ٹو دا سیمپل دکھایا جا رہا ہے ایز ei. تو یہ فگر آپ کو ایک کمبائنڈ طریقے سے دکھا رہی ہے کہ سیمپل لینئر ریگریشن میں ایکویشنز کس طرح سے ڈرائیو ہوں گی اور کس طرح سے سیمپل اور پاپولیشن کے ڈفرینٹ ویریبلز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. لیٹ می سے اے ورڈ ہیئر. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی سلائیڈ پہ دونوں ریگریشن لائنز اور ان کی ریگریشن ایکویشنز, ان کے انٹرسیپٹس, ان کے سلوپ اور رینڈم ایررز, یہ ساری باتیں ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے آپ کو دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ریفرنس کلیئر ہو جائے. اور یہاں پہ میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آلدو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ گراف ہے, بٹ پلیز نوٹ دیٹ آل دا ویلیوز آر ویری سملر. جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کانسٹنٹ بھی اسی طرح سے سلیکٹ کیے گئے ہیں, B0
beta 1, beta 0, B1, beta 1, epsilon 1 or E1. So all that you need to do is to remember کہ sample is the basis جہاں سے equation نے derive ہونا ہے. پھر sample کو استعمال کیا جائے گا کہ population کی regression equation کو derive کیا جائے. تو آئیے آگے چلیں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مینول کیلکولیشن دکھا رہا ہوں. جیسے میں نے سجیسٹ کیا کہ although ہم مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کریں گے لیکن کم از کم ہمیں اس قابل تو ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو we should be able to derive our linear regression equation even using a calculator. تو یہ وہ ایکسرسائز ہے. یہ سوال ہم پہلے کر چکے ہیں, اس کی ورک شیٹ بھی ہم بنا چکے ہیں, تو میں نے اس وجہ سے وہ ڈیٹا آپ کو یہاں نہیں دکھایا. پہلے ایکویشن ملاحظہ کریں. اس میں جو سمبل میں نے یوز کیے ہیں کہ وائی مین کے لیے جسٹ ٹو میک اٹ ایزی ٹو رائٹ دا مین ویلیو وائی ایم لکھا گیا اور ایکس کا مین ایز ایکس ایم لکھا گیا ہے. وائی کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایز ایس وائی لکھی گئی ہے, ایکس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایز ایس ایکس لکھی گئی ہے, اور اسمال آر از دا کوایفیشنٹ آف کوریلیشن. پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹ ایکسپوننٹ کے لیے استعمال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ڈاٹ کو استعمال یہاں کیا گیا ہے ایز اے سائن آف ملٹیپلیکیشن. تو آئیے پہلے ڈیٹا دیکھیں. ڈیٹا کیا ہے کہ ایوریج ویلیو آف ایکس یعنی ایکس مین جو ہے از 4, وائی مین از 80 اور ایس ایکس از 2 انڈر روٹ 2 یعنی ایس ایکس از اکول ٹو انڈر روٹ 2, اور اس کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ 2 raised to the power 1/2 that is under root 2. ایکویشن کیا ہے کہ y minus ym is equal to r into the standard deviation. پہلی یہ ٹرم ہے کہ coefficient of correlation کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے with the standard deviation of y, پھر ڈیوائڈ اس کو ہم کر رہے ہیں standard deviation of x پہ, اور یہ ٹرم میں نے شو کی ہے ود ان بریکٹس, پھر ڈاٹ یعنی ملٹیپلیکیشن, اور ایکس مائنس ایکس ایم یعنی ایکس میں سے آپ ویلیو نکال رہے ہیں ایکس ایم کی. پھر آپ یہ سم کر رہے ہیں. آبویسلی اٹس ناٹ یہ ایکس سے ڈیویشن جو ہے یو آر ڈوئنگ اٹ فار آل دا ویلیوز آف ایکس. اٹس انڈرسٹوڈ اس ایکویشن میں کہ آپ اس کو وہ ٹوٹلز آپ کر رہے ہیں, اور یہ ویلیوز جو یہاں پہ دی گئی ہیں جب آپ ان کو استعمال کریں گے تو ادھر ہم نے ویلیوز انسرٹ کی. سب سے پہلے مین ویلیو آف وائی انسرٹ کی, دیٹ از 80. پھر ریگریشن کانسٹنٹ کی ویلیو تھی 0.8, اس کو ملٹیپلائی کیا وتھ 200 کا انڈر روٹ کے ساتھ وچ واز اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف وائی. پھر اس کو ڈیوائڈ ہم نے کیا انڈر روٹ آف 2 پہ which was the standard deviation of x, اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں x مائنس ایکس مین سے, اس کی ویلیو 4 تھی. تو اس کو جب ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں تو ہماری ایکویشن آ رہی ہے y مائنس 80 از اکول ٹو 8, پھر بریکٹ میں x مائنس 4. پھر اس کو سالو کیا فردر, 80 کو دوسری سائڈ پہ لے گئے اور پھر فردر سالو کیا. تو لاسٹ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ y از اکول ٹو 8x پلس 48. تو یہ آپ کی ریگریشن ایکویشن آ گئی. تو اس سے ہمیں وہ ویلیوز کیا ویلیوز ملی 8x پلس 48. پہلی بات یہ کہ اس میں انٹرسیپٹ جیسے لکھا ہوا ہے دیٹس 48 اور سلوپ از 8. اس ایکویشن کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے y از اکول ٹو 48 پلس 8x, جو نارمل طریقہ ہے ایسی ایکویشنز کو لکھنے کا. بٹ آئی ڈنٹ بادر ٹو چینج اٹ. یہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی فارم نظر آنی چاہیے. یو کین رائٹ اٹ آئدر وے اینڈ اٹس کریکٹ. تو اس پہ مختصر سی بات ہو جائے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت آسانی سے یہ ایکویشن نکل آئی. All that you had to do was to insert the values
کوفیشینٹ آف کوریلیشن ہے, پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وائی کی, پھر اس پروڈکٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس پہ, اور اس کو پھر ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایکس مائنس ایکس مین. تو ویری سمپل کیلکولیشن, اور ادھر وائی مائنس وائی مین لیفٹ سائڈ آف دی ایکویشن, اور اس کو سالو کیا گیا اور سمپلیفائی کر کے تو وائی کی ویلیو, باقی سب ویلیوز وائی اور ایکس کی ویلیوز صرف رہ جاتی ہیں وائی اینڈ ایکس, اور اس کو آپ وائی ان ٹرمز آف ایکس آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے, فارمولا بھی بڑا ایزی ہے, یاد رکھ سکتا ہے آدمی, بڑی آسانی سے یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی میں نے اس دفعہ ایکسل ورک شیٹ نہیں بنائی, بٹ یو کین ڈو دیٹ ویری سمپلی, چونکہ بڑی سمپل کیلکولیشنس ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ریگریشن ٹول کیسے استعمال ہوتا. اس پہ ذرا دوبارہ ٹو ریفریش یور میموری کہ ریگریشن آپ کو یاد ہوگا, میں نے مینشن کیا تھا پچھلے لیکچر میں, وی وینٹ اوور اٹ, کہ آپ نے مینیو ٹولز مینیو میں جانا ہے, پھر وہاں جا کے تو ڈیٹا انالیسس کا جو مینیو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. اگر وہ ہے تو اس کو کلک کرنا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ایڈ انس کا جو مینیو تھا اس میں جانا ہے, اور دین یو وڈ گیٹ اے ڈائلاگ باکس ایڈ انس, اور اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس پیک کو آپ نے ٹک کرنا تھا. اوکے کر کے واپس جب آپ آئیں گے تو یو ول فائنڈ ڈیٹا انالیسس مینیو انڈر دا ٹولس مینیو. تو اب ہم فردر اس میں یہ تھا کہ جب آپ نے ڈیٹا انالیسس کو کلک کرنا ہے تو اگین یو گیٹ ڈفرینٹ ریگریشن ٹولس. وہ لسٹ تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں 2 حصوں میں نے آپ کو دکھائی. تو اس میں ایک ٹول ریگریشن کا ہے, پھر اس کا میں نے ہیسٹیلی آپ کو دکھایا کہ اس کے پیرامیٹرز آپشنز کس طرح سے فکس کیے جاتے ہیں. تو اب ہم وہ ریگریشن ٹول استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس سلائیڈ پہ 2 اسٹریمز آف ڈیٹا دی گئی ہیں, وائی اینڈ ایکس. یہاں پہ پلیز نوٹ کہ ڈیٹا ایک خاص طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے. مائکروسافٹ ایکسل کی ریکوائرمنٹ ہے that your first array should be y and the second array should be x. تو اگر آپ ان ویلیوز کو ایکسچینج کر دیں گے تو ریگریشن ایکویشن بالکل الٹ ہو جائے گی. سو ریممبر کہ پہلے y کی ویلیو دینی ہے, وہ ارے انٹر کرنی ہے, پھر x کی ویلیو انٹر کرنی ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں y کی ویلیوز 60, 100, 70, 90, 80, پھر ایکس کی ویلیوز 2, 5, 4, 6 اینڈ 3. یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ وہی اریز ہیں جو پچھلی دفعہ ہم استعمال کر چکے ہیں. صرف فرق کیا ہے کہ میں نے وائی کو پہلے یہاں پہ انٹر کیا تاکہ ایکسل کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو سکے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ڈیٹا انالیسس مینیو کو ٹولز مینیو کے انڈر کلک کیا تو ریگریشن کا ڈائلاگ باکس سامنے آ گیا. یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کو کیسے فل کرنا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے, اس میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں, یہ میں نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں, چونکہ اس میں نے اس کا کلوز اپ دکھایا ہے تاکہ آپ کو وہاں نظر آئے کہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہم نے انٹر کرنی ہیں. یہ آپ کو اس سلائیڈ پہ وہ ساری انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے ان پٹ وائی رینج, اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ $8.85 $8.89. یہ ڈالر کہاں سے آ گیا, اور یہ 85 اور 89 کیا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ. آپ کو یاد ہوگا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کئی بار کہ جب آپ سیل ریفرنس کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو دین یو
enter dollar sign in front of that reference. اور یہی یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ریگریشن کا ٹول خود یہ انسرٹ کر رہا ہے. What I did was I selected the array. میں نے array کا جو پہلا ایلیمنٹ تھا اس کو سلیکٹ کیا, پھر میں نے ماؤس کو ڈریگ کیا and I took it to the last element. تو ٹول نے خود یہ انٹری کی ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان پٹ وائی رینج جہاں پہ جو سیل ریفرنسز تھے ود ڈالر سائن انٹر ہو گئے. پھر ان پٹ ایکس رینج بھی اسی طرح سے کیا گیا کہ پہلی ویلیو کو پک کر کے ڈریگ ماؤس کو ڈریگ کیا ٹو دا لاسٹ ویلیو, اور جب ریلیز کیا تو اس باکس میں آپ کو یہ ویلیو جو نظر آ رہی ہے $B$85 $B$89. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائی سلیکٹنگ دیز ٹو ارےز یہ یہاں پہ سیل ریفرنسز آٹومیٹکلی انٹر ہو گئے. پھر کانفیڈنس لیبل میں نے یہاں کچھ نہیں کیے, اور نہ یہ کانسٹنٹ 0 کو میں نے نہیں, آئی ڈینٹ بادر. کانفیڈنس لیول 95% ڈیفالٹ ویلیو ہے, اس کو کچھ نہیں کیا گیا. پھر آؤٹ پٹ آپشنس میں 3 آپشنس تھیں کہ آؤٹ پٹ رینج آپ وہاں پہ ویلیوز لے لیں, یا نیو ورک شیٹ, یا نیو ورک بک. تو میں نے آپٹ کیا کہ میں آؤٹ پٹ رینج جو ورک شیٹ میں نے بنائی ہے وہیں پہ میں ایک رینج سلیکٹ کر لیتا ہوں اور وہاں پہ ریزلٹ کو میں لے لیتا ہوں. تو سملرلی آئی سلیکٹڈ دیٹ رینج, اور وہ کیسے میں نے کیا کہ لیفٹ جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ رینج شروع ہو تو اس پوائنٹ کو پک کیا, اس سیل کو, اور رائٹ سائڈ پہ ماؤس کو میں لے گیا جہاں تک میں رینج کو لے جانا چاہتا تھا. دین آئی ڈریگ دا ماؤس ڈاؤن ورڈس, ایک خاص میں نے نمبر آف سیلز جو میں سمجھتا تھا کہ یہاں پہ وہ ریزلٹ آ جائے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ $91 اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ہے. اٹ مینس کہ کالم اے سے کالم ایف تک میں نے ڈریگ کیا. اینڈ دین یو سی دا رو نمبر آلسو کہ F124 سب سے جو آخری سیل ہے سیل ریفرنس رو 24 تک اس کو میں لے کے گیا, اور یہ میں نے آؤٹ پٹ رینج ڈیفائن کیا. دین آئی سیڈ آئی وانٹ انفارمیشن اباؤٹ ریزیڈیولز آلسو. پھر لائن فٹ پلاٹ بھی میں نے کہا مجھے چاہیے, اور نارمل پروبیبلٹی پلاٹ بھی میں نے کہا کہ مجھے چاہیے. تو یہ ساری انفارمیشن اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی سمری آؤٹ پٹ. بفور آئی ایکسپلین دس لیٹ می ہیو اے ورڈ. ایکچوئل سائز آف دس آؤٹ پٹ از ڈفرنٹ. یہ جو سلائیڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکچولی ایکسل کی جو ورک شیٹ ہے وہ پوری اسکرین پہ وہ سارا پرنٹ آؤٹ آپ کو نظر آ جاتا ہے. میں نے صرف وہاں سے پارٹس آف دیٹ ریزلٹ آپ کو انلارج کر کے میں دکھا رہا ہوں سلائیڈ کی شکل میں تاکہ آپ کو لیجبل آپ کے لیے ہو جائے. ادروائز یہ جتنی بھی سلائیڈز اب آپ دیکھیں گے وہ ایک کمپلیٹ رینج جو میں نے اسپیسیفائی کیا تھا اس میں دکھائی گئی ہیں. سو یہ پہلا حصہ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ. سمری آؤٹ پٹ, پھر اس کا ہیڈنگ ہے ریگریشن اسٹیٹسٹکس, اور اس میں جو ویلیوز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کیلکولیٹ ہو رہی ہیں کہ پہلا کویفیشنٹ آف کوریلیشن ہے, اس کی ویلیو ہے 0.8. یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے جب یہ کیلکولیشن کی تھی ورک شیٹ بنا کے تو ہمارا آنسر 0.8 آیا تھا. یہ وہی ڈیٹا ہے. پھر دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں آر اسکوائر یعنی اسکوائر آف دا کویفیشنٹ آف کوریلیشن. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا ایز کویفیشنٹ آف ڈیٹرمینیشن. پھر اور ایک ویلیو ہے ایڈجسٹڈ آر اسکوائر. ایڈجسٹمنٹ ایکسل ایک کس کی اپنی اسپیشل یہ کیلکولیشن ہے. ایک اسٹینڈرڈ ایرر کی کیلکولیشن ہے, یہ بعد میں آئی ول ایکسپلین ٹو یو اسٹینڈرڈ ایرر آف کیلکولیشنز کیا ہوتا ہے. اور آبزرویشن 5 ہیں یہاں پہ.
تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس میں ایک پارٹ انالیسس کا ہے جو کو ویریئنس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے, اور اس کی ایبریویشن ہے انووا, انالیسس آف ویریئنس. اور اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں, وہ میں جب انالیسس آف ویریئنس کو ٹچ کروں گا تو دین وی ول کم بیک اینڈ ڈسکس دیز پیرامیٹرز اگین. لیکن جو ہماری انٹرسٹ کی باتیں ہیں اسی سلائیڈ پہ, ایک تو انٹرسیپٹ ہے, اور انٹرسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 48 ویلیو ہے, اور دوسرا ایکس ویریبل 1, یعنی یہ ایکس کی یہ سلوپ ہے. اصل میں یہ اس طرح سے ایکسل میں لکھا جاتا ہے, یہ سلوپ ہے, اس کی ویلیو ہے 8. اور یہی آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ابھی جو ہم نے مینولی کیلکولیشن کی تھی اور جو ایکویشن ڈرائیو کی تھی 48 پلس 8x اور 8x پلس 48, یہ وہی ویلیوز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کچھ اور بھی انفارمیشن ہے جو ڈائریکٹلی اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. یہ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی گئی اس کی رائٹ سائڈ پہ یہ انفارمیشن ہے. پی ویلیو, یہ وہ پی ویلیو ہے, پروبیبلٹی کی ویلیو ہے, اس کو بھی بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. پھر یہ ڈفرینٹ کانفیڈنس انٹرولس میں مختلف ویلیوز, یہ ڈفرینٹ انالیسیز ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقت ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ریزیڈیول آؤٹ پٹ, کس طرح سے ریزیڈیول یعنی پریڈکٹڈ وائی اور پھر ریزیڈیو, یعنی پریڈکٹڈ وائی جب آپ نے کر لیا تو پھر آپ وہ جو رینڈم ایرر تھی کہ پوائنٹ کس جگہ پہ ہے, یہ وہ ویلیوز آپ کو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو دو پلاٹ ہم نے مانگے تھے کہ ایک نارمل پروبیبلٹی پلاٹ تھا جس میں وہ سیمپل پرسنٹائلز دکھائے گئے ہیں, اور دوسرا پلاٹ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ویریبل 1 لائن فٹ پلاٹ, یہاں پہ وائی کی ویلیو کو بھی دکھایا جا رہا ہے اور ساتھ پریڈکٹڈ ویلیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں. یہ دو رنگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ڈیٹا ہیز بین, وائی کی ویلیو یہ ڈیٹا ہے اور پریڈکٹڈ وائی, یہ دونوں پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک خاص بات جو آپ نے نوٹس یہاں شاید آلریڈی کر لی ہو کہ دیز پوائنٹس آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ بڑا جب ہائی کوریلیشن ہوتا ہے تو لائن تقریباً ایسے ہی لگتا ہے کہ پوائنٹ سارے لائن پہ آ گئے ہیں. آئیے آگے چلیں. ایکسل کا ریگریشن ٹول, اس کے بارے میں چند باتیں ہیں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو آف دس انالیسس جو ایکسل میں ہوا اس پہ خاص باتیں کیا ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز دیٹ. کہ آپ نے دیکھا کہ بڑا ایکسٹینسو انالیسس, اینڈ آل وی ہیڈ ٹو ڈو واز ٹو سلیکٹ the basic arrays. یعنی آپ کام ذرا دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کہ صرف arrays کو انٹر کیا, پھر ڈیٹا انالیسس کو پک کیا ٹولز مینیو میں جا کے, تو ہمارے سامنے وہ آپشنز آ گئیں. پھر ہم نے سمپلی array, پہلی array کو y کی ویلیوز کو سلیکٹ کیا, y کی ڈائریکٹلی انٹری ہو گئی, پھر ایکس کی ویلیوز کو سلیکٹ کیا, وہ انٹر ہو گئے. پھر کچھ ڈیفالٹ کر کے تو ہم نے وہ جو ڈیفالٹس تھے ان کو یوز کیا, اور کچھ ہم نے اسپیسیفائی کیا کہ یہ پلاٹس ہمیں ضرورت ہے, اور وہ فگرز, وہ سارا انالیسز ہمارے سامنے آ گیا. تو یو سا ہاؤ ایزی اٹ واز, ہاؤ افیکٹو اینڈ ہاؤ ایفیشینٹ. اور بہت سی باتیں آپ نے دیکھی کہ بڑی کنفیوزنگ بھی ہے کہ اتنا ڈیٹا اور اتنے وہ ڈفرینٹ پرسنٹیجیں ورک آؤٹ کی گئی ہیں. تو آئی ایشور یو دیٹ بائی دا ٹائم یو فنش دس کورس, وہ سارا کچھ جو آج ہمیں شاید بڑا مشکل لگ رہا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. چونکہ ہم جب پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ساری باتیں, ایون کانفیڈنس انٹرولس, یہ ساری آل دیز تھنگس ول فال انٹو پلیس. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں. ایکسل کا جو ریگریشن ٹول ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ملٹیپل آر, یہ کویفیشنٹ کوریلیشن کویفیشنٹ تھا. آر اسکوائر لکھا ہوا تھا, یہ کویفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن تھا.
پھر وہاں پہ ایرر تھی جو اصل میں جس کو اسٹیم کہتے ہیں, دیٹ اسٹینڈس فار اسٹینڈرڈ ایرر آف مین. یہ جب ہم سیمپل ڈسٹریبیوشنز لیٹر ڈیورنگ دا کورس اسٹڈی کریں گے تو یو ول میٹ دیز اگین. یہ ہم نے تفصیل سے ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ سیمپل ڈسٹریبیوشنز کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں. تو اس کا یہاں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف پاپولیشن ڈیوائڈیڈ بائی سیمپل سائز ہے. پھر ایک ٹی اسٹیٹسٹک بھی شاید آپ نے دیکھا, اس کو بھی ہم آج تو تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لیٹر ڈیورنگ دا کورس وٹ ٹی اسٹیٹسٹک از. اس کا میں اس وقت آپ کو فارمولا یہاں دکھا رہا ہوں کہ یہ سیمپل سلوپ مائنس پاپولیشن سلوپ ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ایرر. تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ایکسپلینیشنز تھیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آر اسکوائر یعنی کویفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن, تو یہ میں اس سلائیڈ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک علیحدہ ایک مائکروسافٹ ایکسل میں ایک فنکشن بھی ہے کہ اگر آپ نے بغیر ریگریشن انالیسس کے اسکوائر آف دا کوریلیشن فنکشن, جس کو پیئرسن کویفیشنٹ بھی کہتے ہیں, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یو کین یوز دس فنکشن. آئی وونٹ گو انٹو دا ڈیٹیلس ہیئر بٹ دا سنٹیکس از ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ بالکل وہی ہے, آر ایس کیو یعنی آر اسکوائر جیسے لکھا ہوا ہے. اس میں اور بات تھی پی ویلیو کی, ایک بات تھی کہ probability آف ناٹ گیٹنگ اے سیمپل سلوپ ایز ہائی ایز دا کیلکولیٹڈ ویلیو, یہ پی ویلیو اس کو کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ اسمالر دا ویلیو مور سگنیفیکینٹ دا ریزلٹ. اور اس میں پھر یہاں دکھایا گیا کہ پی ویلیو دی ہوئی تھی 0.000133 اور اس کا کنکلوژن یہ ڈرا کیا گیا کہ اٹ مینس دیٹ سلوپ از ویری سگنیفیکینٹلی ڈفرنٹ فرام زیرو. اور کنکلوژن کیا ہے کہ ایکس اینڈ وائی آر اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ. لیٹ می سے ون ورڈ ہیئر. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا آ گیا, بالکل یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے پرہیپس اٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ کہ چونکہ ہم ڈسٹریبیوشنز ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, کانفیڈنس انٹرولز ایٹسٹرا, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. تو یہ وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے اصل میں کہ ایک طریقے سے آپ ایک نال ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آر از اکول ٹو 0 اور پھر وہ ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کوریلیشن کی ویلیو. پھر جو کویفیشنٹ کی اپنی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کی گئی ہے وہاں پہ ویلیو کو ڈھونڈا جاتا ہے کانفیڈنس انٹرول پہ, اور اگر ہماری ویلیو اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ وہ اس طرح سے یہ یہاں پہ کیا گیا ہے. تو آئیے لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ان آر یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں دی گئی ہے. اس کو بعد میں ہم وی ول گیٹ بیک ٹو دیز. اور یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیبلز کتابوں میں دیے ہوتے ہیں جن میں یہ لیولز دیے ہوتے ہیں 0.1 سے شروع ہو کے 0.05, 0.02, 0.01 اور آخر پہ 0.001. اور پھر ڈگریز آف فریڈم جو ہیں وہ 1 to 100 دکھائے جاتے ہیں. اور اس کا فارمولا بھی ہے کہ ڈگری آف فریڈم از اکول ٹو n-2. اور ایک ایگزامپل یہاں دی گئی ہے جس میں دکھایا گیا کہ نال ہائپوتھیسس r از اکول ٹو 0 اور پھر کویفیشنٹ 0.8 اور ٹیسٹ کیا 5% پہ اور رو میں جا کے وہاں ویلیو کو دیکھا تو ٹیبولیٹڈ ویلیو تھی 0.8783 نکلی. سیمپل ویلیو آف 0.8 از لیس دین 0.8783. تو اس سے یہ کنکلوژن کیا گیا کہ یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا. اور یہ ایک سملر دوسرا کیس آپ کے لیے, اور یہاں کیا ہے کہ کیلکولیٹڈ کویفیشنٹ از -0.95. ایگزیکٹلی وہی کیس, لیکن اب یہ -0.95 ویلیو اس کو بغیر مائنس کے چونکہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو دس از لارجر دین 0.8783 جو ٹیبولیٹڈ ویلیو ہے. تو اس سے کنکلوژن کیا نکالا جا رہا ہے کہ ویریبلز آر اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ اگرچہ کوریلیشن جو لاسٹ 2 سلائیڈز ہم نے دیکھی 0.8 تھا
جو بڑا ہائی تھا، مگر جب کویفیشنٹ آف کوریلیشن کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن میں جا کے ہم نے ویلیو ڈھونڈی تو پتہ لگا کہ ہماری ویلیو تو اس سے کم ہے. سو وی ہیڈ ٹو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ دیر از نو association between the two variables. On the other hand, جب coefficient of correlation minus 0.95 تھا تو وہ significant ہوا because the value without the minus sign was bigger. یہ ایک important طریقہ ہے determine کرنے کا کہ high correlation سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب آپ ریگریشن میں جائیں تو پلیز ریممبر کہ بلائنڈلی آپ نے اس کو نہیں قبول کرنا. بہت امپورٹنٹ کہ بی ویری کیئرفل کہ کویفیشنٹ آف کوریلیشن سے ڈونٹ بی بلائنڈیڈ، ڈونٹ بی مس گائیڈ. اسٹوڈینٹس، اس ڈسکشن کے ساتھ ہمارا ٹاپک ریگریشن انالیسس کمپلیٹ ہوا. دس از اونلی این انٹروڈکشن. لیٹ می ٹیل یو، آتھرس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ریگریشن انالیسس پہ، ایکسٹینسو بکس. ہم نے صرف ٹچ کیا، لیکن آئی ایم ہیپی دیٹ وی وینٹ تھرو دا ڈفرنٹ ٹولس. ہم نے مینولی بھی سیکھ لیا، ریگریشن ایکویشن بھی ہم نے سیکھ لی، ہم نے کافی ڈیٹیل سے ایون ہیسٹیلی بٹ وی وینٹ تھرو دا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ آلسو. تو ہمیں کافی چیزیں معلوم ہو گئیں کہ ریگریشن کیسے کیا جاتا ہے، اور اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے کہ ریگریشن انالیسس از ویری سمپل لینئر ریگریشن، اور انالیسس ٹولز اویلیبل ہیں. If used properly, they can effectively help you to develop regression equations. یہ تو تھا آج کے لیکچر کا موضوع. نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹائم سیریز اور ایکسپونینشیل اسموتھنگ پہ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو میری آپ سے پھر وہی گزارش اور تلقین کہ ڈاؤن لوڈ دا ورک شیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لیکچر میں نئی ورک شیٹس بنائی گئی ہیں. اس لیکچر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ورک شیٹس بنائی گئی ہیں. ان کو پلیز ڈاؤن لوڈ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ود دیز یور سیلف. تو اس نوٹ پہ اور اس امید سے کہ آپ واقعی وہ ان کو، میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، آج بھی مجھے امید ہے کہ جو باتیں ہم نے سیکھیں، ڈسکشن جو ہوئی، بڑا وائڈ رینج آف ٹاپکس، بہت انٹرسٹنگ آئیڈیاز، ریگریشن انالیسز فرام ڈفرنٹ اینگلس. تو آئی ایم شیور یو ہیو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر آلسو. وعدہ کیجیے محنت جاری رکھیں گے، ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. آج اتنا ہی، اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.